السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل سٹوریز۔ دنیا میں آج تک جنگوں میں جن دو جانوروں کو سب سے زیادہ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے گھوڑے یا کتے۔ گھوڑوں کو سواری اور بار برداری کے لیے، اور کتوں کو دشمن کی کھوج لگانے یا بارود یا زمینی سرنگوں کو سونگھ کر ڈھونڈنے، یہاں تک کہ پیغام رسانی کے لیے بھی استعمال کیا جا چکا ہے۔ تاہم جنگ عظیم دوم کے دوران روس نے پہلی مرتبہ کتوں کو بطور ٹینک اور فوجی ٹرک اور جیپ شکن مقاصد کے لیے استعمال کیا، جس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ہوا کچھ یوں کہ 22 جون 1941 کو جرمنی نے روس پر ایک وسیع اور بڑے پیمانے کا حملہ کرکے اس پر ایک فل اسکیل جنگ مسلط کر دی۔ روس اس جنگ کے لیے قطعاً تیار نہ تھا۔ جرمن فضائیہ نے جنگ کے پہلے ہفتے میں ہی روسی فضائیہ اور آرمر کے اکثر حصے کا صفایا کر ڈالا۔ ادھر زمین میں روسی افواج کو اس تیزی سے پیش قدمی کرتی جرمن فوج سے بچتے ہوئے پیچھے ہٹنا پڑ رہا تھا، اور ساتھ ساتھ بہت سا اسلحہ بھی پیچھے چھوڑ گئے، جس پر بعد میں جرمن افواج نے قبضہ کر لیا۔ اب روس کے پاس ٹینکوں کی اور ٹینک شکن ہتھیاروں کی بے حد کمی ہوئی، اور اس محدود وسائل کے ساتھ انہیں دنیا کے سب سے بڑے ملک یعنی روس کا دفاع کرنا پڑ رہا تھا۔ چنانچہ اب روس کو جرمنی کے ہاتھوں بدترین شکست سے بچانے کی خاطر روسی افواج جرمن فوج کے خلاف ہر ممکن دستیاب وسائل اور ہتھیار استعمال کرنے پر آمادہ تھی۔ اس سلسلے میں ایک عجیب و غریب ہتھیار کو مجبوری کے تحت بنایا گیا، اور وہ ٹینک شکن کتے تھے۔ اس کا طریقہ کار یہ اختیار کیا گیا کہ تربیت یافتہ کتوں کے جسم پر پلاسٹک کے بیگ میں 10 سے 12 کلو وزنی بم باندھ کر انہیں محتاط فاصلے سے دشمن کے ٹینکوں پر چھوڑ دیا جاتا۔ کتا بھاگتا ہوا دشمن کے ٹینک تک پہنچتا تو اس کا بم ریموٹ کنٹرول کے ذریعے بلاسٹ کر دیا جاتا، جس سے ٹینک اگر مکمل تباہ نہ بھی ہوتا تو کم از کم اس کے ٹرکس ٹوٹ جایا کرتے اور وہ ٹینک جنگ سے باہر ہو جاتا۔ ٹینک شکن کتوں کو تربیت ماسکو کے ٹریننگ سینٹر میں دی گئی، جس میں آرمی اور پولیس ڈاگز کے ٹرینرز اور سرکس کے جانوروں کو ٹریننگ دینے والے ماہرین کو ان کتوں کے ٹریننگ کے لیے رکھا گیا۔ ٹریننگ کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے کتوں کو خوب بھوکا رکھا جاتا تھا، پھر ان کی خوراک کو لکڑی سے بنے کچھ مصنوعی ٹینکوں یا فوجی جیبوں کے نیچے رکھ کے کتوں کو چھوڑ دیا جاتا، اور وہ بھاگتے ہوئے اس کے نیچے جاتے اور وہاں سے اپنی خوراک حاصل کر لیتے، یہاں تک کہ کتوں کے ذہن میں ٹینکوں اور جنگی گاڑیوں کی شکل راسخ ہو گئی، اور ان کے ذہن میں یہ بات جم گئی کہ ان کو خوراک ٹینکوں اور جنگی گاڑیوں کے نیچے سے ہی ملے گی۔ ان کتوں کا استعمال روسی افواج نے جرمن فورسز کے خلاف 1941 کے آخر میں شروع کیا۔ مجموعی طور پر 100 کے قریب کتے اس مہم میں شامل تھے، جن میں 30 کتے پہلے گروپ میں تھے، لیکن یہ منصوبہ انتہائی بری طرح سے ناکام ہو گیا، اور سوائے 2-4 ٹینکوں کو نقصان پہنچانے کے بعد اس ٹیکنیک کا کوئی فائدہ نہ ہوا، اور کتے بھی سب کے سب ان کارروائیوں میں مارے گئے۔ ناکامی کی وجوہات میں سے پہلی بات یہ تھی کہ کتوں کو تربیت خاموش اور پرسکون ماحول میں دی گئی تھی۔ جب انہیں انتہائی شور، گرد و غبار، فائرنگ اور گولے باری کی آوازوں سے بھری محاذ پر چھوڑا گیا، وہ ڈر کر ادھر ادھر بھاگنے لگتے تھے۔ دوسری وجہ ناکامی کی یہ تھی کہ ان کو تربیت ٹینک اور گاڑیوں کے ماڈلز کے ساتھ دی گئی تھی جو حرکت نہیں کرتی تھیں، جبکہ جنگ میں اصل ٹینک حرکت کرتے تھے، اور کتے ان ٹینکوں کو بھاگتا دیکھ کر ڈر جاتے تھے، کیونکہ کتوں نے ان ٹینکوں اور جنگی گاڑیوں کو ہمیشہ بغیر حرکت کے دیکھا تھا۔ تیسری وجہ ناکامی کی یہ تھی کہ جرمن ٹینکوں کا عملہ اتنا بیوقوف نہیں تھا کہ پہلے 3-4 ٹینکوں پر خودکش حملوں کے بعد باقی کتوں کو صحیح سلامت اپنے ٹینکوں تک پہنچنے دیتے۔ 1-2 حملوں کے بعد دور سے ہی کتوں کو دیکھ کر ٹینک کے مشین گنز کی مدد سے ان کتوں کو مار دیا جاتا۔ 1942 میں اس پروجیکٹ کو ختم کر دیا گیا۔ ہاں، 2005 میں عراق جنگ کے دوران القاعدہ نے ایک کتے کو اسی طرح بم لگا کر امریکی فوج پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بم وقت سے پہلے پھٹ گیا اور کوئی نقصان نہ ہوا۔